السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو آج ہم نے جو صورت پڑھنی ہے وہ ہے سورہ الم نشرح۔ اس کو سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں اور سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں۔ تو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بہت خاص ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الم نشرح مکیہ۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تعوذ پڑھیں، سورت کا نام پڑھ لیں، بہتر ہے آپ کو پتہ ہو آپ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کے پھر سورت شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام باریک ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک۔ الم نشرح، را زبر ح، رح، را پر پڑھنا ہے، ح کا مخرج اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ الم نشرح لک، کاف باریک، لام کو بعض لوگ پر پڑھ لیتے ہیں، لوکا پڑھتے ہیں، وہ غلط پڑھتے ہیں۔ لک، لام باریک، اللہ کا نام پر ہوتا ہے، وہ بھی دو صورتوں میں، ویسی ایک صورت میں اللہ کا نام باریک ہوتا ہے اور لام ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ صدرک، را پر اور دال کے اوپر کلکلا، حروف کلکلا آپ کو یاد ہوں گے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر جزم آ جائے، یہ جو ساکن اس کا نشان ہے یا جزم آ جائے تو یہ حروف جھٹکے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ صدرک، جیسا کہ ہم نے پڑھا نشرح، جھٹکا نہیں دیا ہم نے کیونکہ ح پہ قلقلہ نہیں ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعْنَا، زواد پر اور عین کا مخرج نکالنا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَوَضَعْنَا، زوانا نہیں ہے، زوع، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، اب یہ کاف کلکلے والا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے کیا پڑھا ہے، وِزْرَكَ۔ اگر کوئی یہاں پہ کلکلہ کرے تو وہ غلط کرے گا کیونکہ باریک کاف پہ کبھی بھی کلکلہ نہیں ہوتا، موٹے کاف پہ کلکلہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے، جیسے ہم نے دیکھے پچھلے سبق پڑھا تق، تقہر، کاف پہ ہم نے کلکلہ کیا، لیکن اس کاف کو پڑھیں گے وزرک۔ اگر ہم نے اس کو پڑھ لیا وزرک، ہم نے غلطی کر دی اور ہم نے بڑی غلطی کر دی۔ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ عنکا، نون کو کسی حد تک چھپانا ہے، کسی حد تک غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز جائے گی کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ حروف اخفا کون سے ہیں، بارہا آپ پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کامنٹ سیکشن میں بتا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ الذی انقض، سمجھ آیا آپ کو؟ معاف کیجیے گا۔ الذی انقض وظہرک، دیکھیں مد ادا کرنی ہے۔ اچھا بعض لوگ الذی کو پڑھتے ہیں الذی، یہ زی نہیں ہے، جب زال ہو، زا ہو، زا، یہ والا زا ہو تو پھر یہ زی ہوتا، یہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ کیا پڑھیں گے ہم الذی، پریکٹس کریں آپ، زا نہیں ہے یہ ذال ہے تو اس کو الذی، یہ بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور سا بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور زوا بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے، البتہ زوا پر پڑھا جاتا ہے۔ الذی انقض، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، قاف کو ہم پر پڑھیں گے، زواد کو ہم پر پڑھیں گے۔ اچھا خا، سواد، زواد، قاف، زوا، قا اور طوا، یہ وہ حروف ہیں، خا بھی اس میں شامل ہے، یہ 7 وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساری صورتوں میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے، انقض،
ظہرک کلکلا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ظہرک. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا را پر، ورفعنا لک ذکرک. اچھا اگر کوئی اس کو پڑھے ذکرک تو وہ غلط پڑھے گا کیونکہ کاف کلکلے کا نہیں ہے، نہ یہ کاف کلکلے کا ہے. اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ذکرک، باریک کاف اور یہ بھی باریک کاف. البتہ ذال جو ہے آپ نے ذکرک نہیں پڑھنا، یہ ذکرک نہیں ہے، یہ ذکرک ہے. یہ ہیں وہ باریکیاں جن کے لیے میں تاکید کرتی رہتی ہوں کہ قرآن مجید کے تلفظ پہ دھیان دیں، صحیح کریں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ نون کو شد ہونے کی وجہ سے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. غنّہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے، فَإِنَّ ایسے نون کے اوپر رک کے غنّے کا اظہار کرتے ہیں. مَعَ الْعُسْرِ اگر آپ پڑھتے ہیں مال عسری تو حمزہ اور عین میں کیا فرق رہا؟ آپ نے اس کا تو معنی غلط کر دیا، آپ نے لفظ ہی الٹ کر دیا. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، عربی میں قلبن موٹے قاف کے ساتھ جو قلبن ہے اس کا مطلب ہے دل. اگر آپ اس کو باریک قاف کے ساتھ پڑھیں گے کلبن، آپ اس کا مطلب ہے کتا، جانور کا نام ہے. تو دل اور ایک جانور کے نام میں خود بخود فرق کیسے پیدا ہوگا؟ صرف قاف کو باریک اور پر کی غلطی کی وجہ سے. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی نرالا ہی قرآن مجید ہے، اصل قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، را پر دو زبر ایک الف بن جاتا ہے، آگے الف بھی آیا ہوا ہے اس لیے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ یہاں پہ بھی تھا فَإِنَّ غنّہ. یاد رہے نون اور میم کے اوپر جب بھی شد آ جائے تو وہاں پہ قدرتی طور پہ غنہ پیدا ہو جاتا ہے، اس غنّے کی ادائیگی ضروری ہے. اگر آپ یہ آیت غلط اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا. مجھے لگتا ہے عموماً لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ کلاس آپ ہی کے لیے کہ اپنے الفاظ کی درستگی کریں اور جلد درستگی کرنے کی کوشش کریں. ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کلکلا آ گیا. فَإِذَا فَرَغْتَ کلکلا تو نہیں ہے، غین کی آواز آنی چاہیے اور غین کو موٹا بھی کرنا ہے. ہم نے فراتا نہیں پڑھنا. اچھا غلطی کرتے ہیں عموماً پڑھنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں فراتا. دیکھیں اگر اس کو غین ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو عین بنانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں لفظ کو الٹ پھلٹ کر دینے والے؟ فرغت فانصب، صاد پر اور با پہ کلکلا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر کلکلا. وَإِلَىٰ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا صرف لکھنے میں آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے. پہلے تو ہم را کی حرکت دیکھتے ہیں. اگر را کے اوپر زبر ہو اور پیش ہو تو را پر پڑھتے ہیں. اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے. پھر اگر را ساکن ہو جائے تو پھر پیچھے والے حرف کو دیکھتے ہیں. اگر اس کے اوپر زبر اور پیش ہے تو پھر بھی را پر پڑھی جائے گی، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. یہ ہے ہمارا آج کا سبق. ہر ایک لفظ کو دھیان سے پڑھیں، اپنا تلفظ ٹھیک کریں. دیکھیں کہ ہم سبق دن بدن ہمارا گزرتا جا رہا ہے. اگر آپ کی کلاسز مس ہو رہی ہیں تو آپ اپنی کلاسز کو لینا شروع کر دیں اور سبق پہ دھیان دیں، تاکہ پورا قرآن مجید میں اگر بھی کوئی ایسی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو ابھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو سبق کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے حدیث شریف. اچھا جی، ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، کون سی حدیث پڑھی تھی ہم نے؟ یہ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال. یاد رکھیں یہ حدیثیں آپ نے زبانی یاد کرنے. اب آپ کے ذہن میں ڈال تو نہیں سکتی، البتہ میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور شام کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ جب آپ کا حافظہ فریش ہو، گھر میں کام کرنے والی عورتیں کام کے دوران 1-2 دفعہ دیکھ لیا کرے، ساتھ ساتھ اس کو دہراتی رہا کرے، تو یقیناً آپ 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیں گے. جی
یہ آ گیا ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 17، لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈھسا نہیں جا سکتا، یعنی کہ مومن ایک جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں اٹھاتا۔ اگر آپ کو یا ہمیں کبھی کسی انسان سے دھوکہ ملتا ہے تو اگر دوبارہ ہم اس بندے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری کم عقلی اور کم ظرفی ہے۔ اگر ایک جگہ سے، یہ حدیث میں یہ سمجھایا جا رہا ہے، اگر ایک جگہ سے آپ کو دھوکہ ملا ہے تو اس سے آئندہ ایوائڈ کریں دوبارہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈھسا نہیں جا سکتا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور سیکھیں اور قرآن مجید مکمل کرنے میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔